اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الاخلاق یوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ فرینڈس فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 8th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مردار کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کلاس میں ہم جو نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے احکام نجاسات، جو توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 129 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ جو احکام نجاسات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو نجس کر دے، اگر کوئی شخص قرآن کو نجس کر دے، اور اس مسئلے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یا تو قرآن کے ورق کو، جس پیج پر قرآن لکھا گیا، قرآن کے اندر جو پیجز ہیں جن پہ قرآن لکھا گیا ہے، جن پہ آیتیں لکھی گئی ہیں، اس پیج کو نجس کیا جائے، یا جو قرآن لکھا گیا ہے اس لکھائی کو، اس تحریر کو، اس رائٹنگ کو، ان کے قرآن کے جو ورڈز ہیں، آیات ہیں نجس لکھی گئی ہیں، ان کو نجس کیا جائے۔ اس کا حکم ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو پہلی بات کیا کہ جو حکم ہم پڑھنے لگے ہیں اس مسئلے میں، مسئلہ نمبر 129 میں، وہ یا تو قرآن کی اندر جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس ریٹن آیتوں کا ہے، اور یہ قرآن کے اندر جو پیجز ہیں جن پر آیتیں لکھی گئی ہیں، ان پیجز کا حکم ہے۔ جو قرآن کا کور ہوتا ہے یا پھر اس کے باہر جزدان ہوتے ہیں، یہ اس کی بات ہم نہیں کر رہے۔ قرآن کے پیجز اور اس پہ لکھی ہوئی آیتیں، ان کو اگر کوئی نجس کرے تو دو باتیں، یا تو یہ نجس کرنا قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کی توہین اور قرآن کی انسلٹ شمار ہوگی، یا یہ بے حرمتی، توہین یا انسلٹ شمار نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات، اگر کوئی قرآن کے لکھائی کو، تحریر کو، جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو یا قرآن کے پیجز کو نجس کرے اور یہ قرآن کی توہین اور بے حرمتی شمار ہو تو اس کا یہ کام حرام ہے، یہ فتویٰ ہے۔ دوسرا پارٹ، اگر کوئی شخص قرآن کے پیجز یا قرآن کی لکھائی کو، تحریر کو، اس میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں انہیں نجس کرے اور یہ کام قرآن کی بے حرمتی شمار نہ ہوتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام حرام ہے۔ اگر بے حرمتی شمار ہوتا ہو تو فتویٰ ہے کہ حرام ہے اس کا نجس کرنا، اور اگر بے حرمتی شمار نہ ہوتا ہو تو احتیاط واجب ہے کہ نجس کرنا حرام ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، نیکسٹ اسٹیپ، اگر نجس ہو گیا، کسی نے جان بوجھ کے نجس کیا گناہ کرتے ہوئے، کسی سے غلطی سے نجس ہو گیا، کسی چھوٹے بچے نے نجس کر دیا، لیکن قرآن کی پیجز یا اس کی لکھائی نجس ہو گئی، تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اگر اس کا نجس رہنا قرآن کی بے حرمتی ہے تو اس کو پاک کرنا فوراً سے واجب ہے، فوراً سے پانی سے دھونا، اسے پاک کرنا واجب ہے۔ اور اگر یہ بے حرمتی شمار نہیں ہوتا تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے پاک کرنا واجب ہے۔ میں ایک اور دفعہ مسئلے کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تھوڑا سا اب اس کی سیکوینس چینج کر کے۔ ہم دو حصے کر رہے ہیں مسئلے میں، یا تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی یا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ ان دونوں سچویشنز میں حکم ایک ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ اگر بے حرمتی ہو تو یہ حکم فتویٰ ہے، اگر بے حرمتی نہ ہو تو اس حکم میں احتیاط واجب ہے۔ حکم کیا ہے؟ اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ قرآن کو نجس کرنا حرام ہے۔ قرآن سے ہماری مراد کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا مطلب ہے اس کے پیجز اور اس میں لکھی ہوئی آیتیں۔ نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا واجب ہے۔
اگر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہ فتویٰ ہے. اور اگر بے حرمتی نہیں ہوتی تو نجس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنا یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. یہ مسئلہ نمبر 129 کا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید کی تحریر یعنی اس میں جو لکھی ہوئی آیتیں، اور ورق یعنی اس کے اندر جو پیجز ہیں. تو یہ مسئلے میں ہم قرآن کی جلد اور اس کے کور کی بات نہیں کر رہے، اس کے اندر کی پیجز اور اس کے اندر لکھی ہوئی آیتوں کی بات کر رہے ہیں. ان کو نجس کرنا کس صورت میں؟ پہلی صورت میں جب کہ یہ فعل یعنی یہ کام، یعنی یہ ہم جو قرآن کو نجس کریں بے حرمتی میں شمار ہوتا ہو، یعنی یہ قرآن کی انسلٹ شمار ہو، قرآن کی توہین شمار ہو، بلا شبہ حرام ہے. یہ پہلا بات ہو گئی، فتویٰ یہ کہ حرام ہے. اور اگر نجس ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فوراً پانی سے دھونا ضروری ہے یعنی کہ واجب ہے. یہ ہم نے پہلا پارٹ مکمل کر لیا مسئلے کا کہ اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو نجس کرنا حرام ہے، دھو کر پاک کرنا واجب ہے. اب آ جائیں دوسرے پارٹ میں. بلکہ اگر بے حرمتی کا پہلو نہ بھی نکلے، کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی، یہ قرآن کی توہین شمار نہیں ہوتی، قرآن کی انسلٹ شمار نہیں ہوتی، تب نکلے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر، اگر بے حرمتی نہ ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ کیا کیا جائے؟ کلام پاک کو نجس کرنا حرام اور پانی سے دھونا واجب ہے. تب بھی حکم یہی ہے کہ نجس کرنا حرام ہے اور نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے، لیکن یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر ہے. کب؟ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو. اور اگر بے حرمتی ہوتی ہو تو اس حکم میں احتیاط واجب نہیں بلکہ اس حکم میں فتویٰ ہے. یہ ہو گیا نمبر 129. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا جو ہے مسئلہ نمبر 130، وہ قرآن کی جلد کے حوالے سے. جلد کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب کا کور ہوتا ہے اسے جلد کہا جاتا ہے. تو قرآن کی جو جلد ہے 129 میں جو ہم نے بات کی وہ اندر کے پیجز اور جو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی بات تھی، اس کا حکم تھا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے کور کی بات کر رہے ہیں. اچھا، جیسے پیچھے 2 سٹیپس تھے، پہلی بات تھا کہ نجس کرنا حرام ہے، دوسری بات تھی کہ پاک کرنا واجب ہے. نجس کرنا حرام ہے، بے حرمتی ہوتی ہے تو نجس کرنا حرام ہے، فتویٰ. پاک کرنا واجب ہے، فتویٰ. بے حرمتی نہیں ہوتی تو نجس کرنا حرام ہے، احتیاط واجب. پاک کرنا واجب ہے، احتیاط واجب. اسی طرح کور کے حوالے سے بھی 2 سٹیپس ہوتے کہ کیا کور کو نجس کرنا جائز ہے یا نہیں، اور پھر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے یا نہیں. ہمارے مسئلے میں مسئلہ نمبر 130 میں یہ پہلا سٹیپ بیان نہیں ہوا. مسئلہ نمبر 130 میں یہ پہلی بات کہ قرآن کی جلد کو نجس کرنے کا کیا حکم ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں مسئلہ نمبر 130 میں ڈائریکٹلی دوسرا سٹیپ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی جلد نجس ہو جائے تو اب پاک کرنا واجب ہے یا نہیں. تو میں جو پہلے مسئلے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی جلد، قرآن کا کور نجس ہو جائے اور یہ قرآن کی بے حرمتی شمار ہو تو اسے پاک کرنا واجب ہے. یہ ہمیں اس مسئلے میں بتایا جا رہا ہے مسئلہ نمبر 130 میں. لیکن اس سے پہلا سٹیپ کہ کیا قرآن کے کور کو نجس کرنا ہمارے لیے جائز ہے، یہ اس مسئلے میں نہیں لکھا ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مسئلے سے ہٹ کے، کورس سے ہٹ کے ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر قرآن کی کور کو نجس کرنے سے بھی قرآن کی بے حرمتی شمار ہوتی ہو تو اس کے کور کو نجس کرنا بھی حرام ہوگا. یہ بات ہماری بک میں نہیں لکھی ہوئی، میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں. اور بک میں جو لکھی ہوئی ہے وہ اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب اگر قرآن نجس ہو گیا اس کا کور اور یہ اس کی بے حرمتی شمار ہوتی ہے تو اسے پاک کرنا واجب ہوگا. مسئلہ نمبر 130 میں پڑھ رہا ہوں. اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے، دیکھیے انہوں نے سٹارٹ ہی کہاں سے کی ہے بات کہ نجس ہو گئی ہے. اس سے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ کیا نجس کرنا جائز ہے یا نہیں. اس مسئلے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، وہ میں نے آپ کو الگ سے بتا دیا. اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو تو جلد کو پانی سے دھونا ضروری ہے یعنی کہ واجب ہے. یہ انہوں نے نیکسٹ سٹیپ ہمیں بتایا کہ جب جلد نجس ہو جائے اور یہ بے حرمتی شمار ہو تو اسے پاک کرنا واجب ہے.
یہ مسئلہ نمبر 130 میں ہمیں قرآن کی جلد اور کور کے حوالے سے بتا دیا. اچھا جی، تو ایک مرتبہ میں دونوں مسئلوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں بہت کوئکلی. مسئلہ نمبر 129 میں ہم نے کہا، مسئلہ نمبر 129 میں ہم بات کر رہے تھے پیجز کی اور قرآن کی جو لکھی ہوئی آیتیں ہیں ان کی. اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو نجس کرنا حرام ہے فتویٰ، پاک کرنا واجب ہے فتویٰ. اگر بے حرمتی نہیں ہوتی تو نجس کرنا حرام ہے احتیاط واجب، پاک کرنا ضروری ہے احتیاط واجب. مسئلہ نمبر 130 میں ہم جلد کور کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو نجس کرنا حرام ہے، یہ مسئلے میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے آپ کو الگ سے بتایا. اور اگر نجس ہو گیا اور بے حرمتی ہوتی ہے تو پاک کرنا واجب ہے، یہ بات مسئلہ نمبر 130 میں لکھی ہوئی ہے اور ہمیں بتائی گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ مسئلہ نمبر 131. مسئلہ نمبر 131 میں ایک اور حکم قرآن کا ہی ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قرآن کو اگر ہم کسی نجس چیز کے اوپر رکھ دیں، نجس چیز کی اگزامپل مثال کے طور پہ کہیں خون لگا ہوئے، کسی ٹیبل پہ خون لگا ہوا ہے، نجس خون ہے، اس کے اوپر ہم قرآن کو رکھ دیں، یا مثال کے طور پہ کوئی مردار، اگزامپل یہ بہت زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اگزامپل لکھی ہے کہ کوئی مردار ہے، نجس مردار ہے، کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم قرآن مجید رکھ دیں. یا جانور کی مثال زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا اور مثال کے طور پہ ہم اس کو ابھی دفنایا نہیں گیا، اس کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی اس کی میت ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مسئلے میں کہ وہ نجس ہے، تو ہم اس کے مرحوم کے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم کسی کام سے قرآن کو رکھنا ہے تو مرحوم کے جسم پہ ہم قرآن کو رکھ دیں، اس کے سینے پہ قرآن کو رکھ دیں، چونکہ وہ نیچے مردار ہے اور اس کو غسل نہیں دیا گیا، وہ نجس ہے. تو اگر قرآن کسی نجس چیز کے اوپر رکھ دیا جائے تو دو باتیں، یا تو وہ جو چیز نجس ہے وہ گیلی ہوگی جس کی وجہ سے قرآن بھی نجس ہو جائے گا. اب کیونکہ ہم یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا اس کلاس میں نہیں، اگلی کلاس میں آئے گا کہ ڈیٹیل اس کی اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلے سال آپ لوگ پڑھیں گے کہ نجس چیز جو ہوتی ہے، اگر ایک نجس چیز اور ایک پاک چیز ایک دوسرے کو ٹچ ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک گیلی ہو تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی. تو ان شارٹ یہ کہ اگر ہم یہ قرآن اس نجس خون کے اوپر رکھ دیں یا اس مردار کے اوپر رکھ دیں جو نجس ہے اور اس کی وجہ سے قرآن نجس ہو جائے تو آپ نے قرآن کا کور نجس کر دیا. تو قرآن کے کور کا نجس کرنے کا مسئلہ ہم پیچھے والے مسئلے میں پڑھ کے آ گئے. اس مسئلے میں ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ اگر وہ سوکھی ہو، وہ جو نجس چیز ہے جس کے اوپر میں قرآن کو رکھ رہا ہوں وہ چیز سوکھی ہے اور اس کے اوپر میں قرآن رکھ رہا ہوں، اس سے قرآن نجس نہیں ہو رہا. اگر نجس ہو جائے گا تو اس کا حکم ہم پیچھے والے مسئلے میں پڑھ چکے. اس مسئلے میں ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ قرآن نجس نہیں ہو رہا کیونکہ قرآن کو میں جس چیز پہ رکھ رہا ہوں وہ چیز تو خود تو نجس ہے لیکن وہ ڈرائی ہے، وہ سوکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے قرآن نجس نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں بھی اگر میرا قرآن کو کسی نجس چیز پہ رکھنا یہ شمار ہو کہ میں قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہوں، قرآن کی توہین کر رہا ہوں، تو بھی میرا یہ کام حرام شمار ہوگا. میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 131. قرآن مجید کو کسی عین نجاست، اگزامپل مثلا خون یا مردار پر رکھنا، خواہ وہ عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، وہ جو عین نجس چیز ہے وہ ڈرائی ہے، وہ سوکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے قرآن نجس نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کا باعث ہو، یعنی یہ قرآن مجید کی انسلٹ ہو، قرآن مجید کی توہین ہو، تو حرام ہے. تو میرا قرآن مجید کو اس نجس چیز پر رکھنا حرام ہے. یہ مسئلہ نمبر 131 ہو گیا مکمل، اور انشاءاللہ مسئلہ نمبر 132 ہم کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.